مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین صاحب، عطر لگا دیا انہوں نے، اصل میں نا وہ پہلے سے لگی ہوئی، لگے عطر کو منع بھی نہیں۔ اجمیر شریف سے آیا ہوا ہے۔ اچھا اجمیر شریف سے، او ہو کیا بات ہے، بہت تیز ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے، اور 18واں روزہ 18 رمضان المبارک، آپ کے مسائل اور ان کا حل، سوالات کے جوابات دیں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدید صاحب، لیکن کالر ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جناب مفتی صاحب کو سلام، مفتی صاحب کو اللہ کامل شفا دے۔ آمین۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ دعا کرتے ہیں آدمی، کوئی کہتا ہے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، وہ رضا ہوتا ہے صحیح لفظ الفاظ یا رضا ہوتا ہے؟ رضا یا رضا بتائیے گا۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں تو بالکل ہی جسمانی طور کے اوپر معذور ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا میں اعتکاف گھر میں کر سکتا ہوں؟ جی کیونکہ میں تو مخصوص طرز کا میرا واش روم ہے، میں اس میں یوز کرتا ہوں۔ صحیح، انشاءاللہ بالکل آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ عورت مرد کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے اور مرد نہیں پڑھ سکتا، تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ پڑھتی ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، صحیح، ساتھ کھڑ کے پڑھتی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اچھا مفتی صاحب جی، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ پیچھے پڑھتی ہے نماز ان کے؟ ٹھیک ہے، چھوٹے سگے بھائی بالغ ہے نا؟ بالغ ہے نا؟ 13 سال کا ہے۔ 13 سال کے، مطلب بالغ ہے کا شکار ہے عمر۔ اور کون کون ہوتا ہے؟ اور کون کون ہوتا ہے پیچھے گھر کے؟ چھوٹے بھائی ہوتے ہیں صرف چھوٹے بھائی ہوتے ہیں پیچھے بھی؟ جی ساتھ پڑھتے ہیں ساتھ۔ اور جو پڑھاتا ہے 13 سال کا وہ بھی چھوٹا بھائی ہے؟ نہیں، ایک ہی مطلب لائن میں کھڑ کے پڑھتے ہیں، ایک ہی لائن میں اور آپ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، آپ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں؟ پیچھے کھڑی ہوتی، میرا خیال آپ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں؟ جی جی ساتھ کھڑی ہو کے پڑھتی ہوں۔ ساتھ کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں، اچھا ساتھ کھڑی ہو کے پڑھتی ہیں۔ چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں رکوع کرنا چاہیے یا نہیں؟ وتر کی دوسری رکعت میں رکوع کرنا چاہیے؟ تیسری رکعت میں رکوع؟ اچھا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا کرتے تو ہیں ہم تیسری رکعت میں؟ تیسری رکعت میں، اچھا مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ، ویسے کرتے تو ہیں ہم لوگ۔ چلیں ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ سوال پوچھنا ہے کہ میں اعتکاف کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی پوچھئے۔ لائن ڈراپ ہو گئی غالباً۔ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جائیں، جس طرح کافی سارے سوالات ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ذرا۔ جی ایک سوال بہن کا یہ تھا کہ میت کے کفن میں کمی یا زیادتی ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا؟ یاد رکھیں کہ کفن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کفن سنت، ایک ہوتا ہے کفایت، ایک ہوتا ہے ضرورت۔ اچھا مردوں کے لیے جو کفن سنت ہے وہ ازار ہے، لفافہ ہے اور قمیص ہے، ٹھیک ہے؟ اور عورتوں کے لیے یہ 3 چیزیں تو ہیں، ساتھ میں اوڑھنی اور سینہ بند بھی ہے، یہ سنت کفن کہلاتا ہے۔ اور اگر سنت کفن نہیں ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ مرد کے لیے ازار اور لفافہ ہو، یہ کفایت کہلاتا ہے، اور عورتوں کے لیے ازار اوڑھنی اور لفافہ ہو، یا ازار جو ہے وہ قمیص، ازار جو ہے اوڑھنی لفافہ یہ ہو، تو اتنا ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ضرورتاً پھر جو بھی میسر ہو وہ کفن میں دے سکتے ہیں، لیکن کفایت سے کم کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر دوسرا سوال یہ ہوا کہ ایک سوال یہ کیا گیا کہ ان کی والدہ ہے تراویح بیٹھ کر پڑھتی ہیں تو کیا وہ 8 پڑھ لیں؟ میری بہن 8 تراویح ہے نہیں ہے، 20 تراویح سنت سے ثابت ہے، تو بیٹھ کر پڑھ لیں، جس طریقے سے بھی ہو سکے پڑھ لیں، 20 پڑھیں۔ اس میں یہ کر سکتی ہیں کہ 4 کر کے پڑھ لیں، یعنی 2 کر کے نہ پڑھے،
چار چار کر کے اس طرح پڑھ لیں کہ 2 رکعت میں اتحیات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یعنی بیٹھ کر 2 رکعتیں اور مکمل کریں. تو اس طرح 4 4 کر کے پڑھیں گی تو اور آسانی ہو جائے گی. اس میں اور آسانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ آخری تشہد ہوتی ہے یعنی قاعدہ اخیرہ، تو اس میں اتحیات کے بعد جب آپ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ بھی پڑھ کے سلام پھیر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن بہرحال پڑھنی 20 ہوگی. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ مرغی کو دانہ ڈال رہی تھی تو مرغی کا بچہ غلطی سے میری بے خبری میں مر گیا تو مجھ پر کیا کفارہ ہوگا؟ کوئی کفارہ نہیں ہے، آپ کو اس کا افسوس بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ میری وجہ سے ایک چیز ہو گئی ہے لیکن بے خبری میں ہوئی ہے، اس کا کوئی مواخذہ آپ سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ایک کہا کہ پاؤں میں درد ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتی ہیں. غالباً ان کے ذہن میں یہ کہ بھئی پاؤں پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، تو بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. صحیح. بیٹوں کو سمجھاتی ہیں کہ بیویوں کو کہیں نماز پڑھیں، پردہ کریں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ میاں بیوی میں جدائی ڈال رہی ہیں. جی بالکل جدائی نہیں ڈال رہی. آپ کو اچھے طریقے سے کہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ کہنا چاہیے، لیکن اس طرح نہ کہیں کہ کوئی فتنے والا کام سمجھے یا کوئی یہ سمجھے کہ یہ جدائی ڈال رہی ہے. اس طرح آپ نہ کہیں، حکمت کے ساتھ نرمی کے ساتھ کہتی رہے. اور وہ مانے نہ مانے اب ان کی مرضی ہے، لیکن کہنا آپ نے کہنا پیار سے، یہ ہیڈ سپیچ نہیں چلے گی، ہیڈ سپیچ نہیں چلے گی. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ باہر جا کر ہر کسی کو بولے کہ میری بہو نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے گناہوں سے نفرت ہے، گناہگار سے نفرت نہیں ہے. گناہگار کا مذاق بھی نہیں اڑانا ہے، اس کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا ہے. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تو استاد نام بگاڑتا ہے، تو ایسے استاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل کوئی محبت والا نام ہو تو وہ تو چل جاتا ہے، جو بچے کو بھی اچھا لگے. جیسے میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا نام رکھتے ہیں، جسے پیٹ نیم بھی کہا جاتا ہے، نک نیم بھی کہا جاتا ہے، تو وہ پیار محبت والا نام ہو تو کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن جو نام برا لگے چاہے وہ کسی کا بھی رکھا جائے تو نہیں رکھنا چاہیے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ برے القاب سے پکارنا منع ہے. قرآن کریم میں باقاعدہ آیت کریمہ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارو. اب یہ استاد کر رہا ہے اس طرح، بچے کو برا لگ رہا ہے، تو بہرحال وہ استاد گناہگار ہوگا، یا تو وہ جہالت کے اندھیروں میں ہے تو گناہگار ہوگا، اسے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. پھر کہتے ہیں کہ تکبیر جو ہے وہ ایک یہ سوال ہوا کہ منہ سے خون نکلا اور تھوک جو ہے وہ سرخ تھا، کھانے کے ذرات کا حکم کیا ہوگا؟ آپ کے منہ میں تھوک ہے اور خون نکلا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ تھوک جو ہے وہ بالکل سرخ ہو چکا ہے، اب کھانے کے ذرات اس میں مل گئے، تو میری بہن بڑے آرام سے اس کو تھوک دیں، کلی کر لیں، بالکل پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مزی نکلے یا منی نکلے، روزے کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں دونوں چیزیں خود سوتے میں نکلی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر میاں بیوی کا یعنی بوس و کنار ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اور اس میں منی نکل گئی تو بہرحال یہ کہ مرد کا جو روزہ ہے وہ فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر احتلام کی صورت میں بس باقی لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس صورت میں جو شوہر اور بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے اس میں مزی بھی نکل جائے تو اس میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ سود کا لین دین بھی ہے، حلال کمائی بھی ہے، لیکن حلال کمائی بھی جو نکلی ہے وہ سود کے لین دین سے نکلی ہے، تو کیا وہاں سے کھانا ہے تو حکم؟ تو میری بہن اب آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ان کا پورا معاملہ سود کا معاملہ ہے، جو حلال ہے تو وہ بھی سود بنیادوں میں ہے، تو پھر کھانا پینا کیسے جائز ہوگا؟ تو کھا پی نہیں سکتے. ایک بھائی نے سوال کیا کہ کام نہیں کرتے، روزی کے لیے وظیفہ چاہیے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں، ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں. بھائی نے کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اب کافروں کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات دینے کی
بھائی اگر ایسا ہوتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی امر بالمعروف میں گزری ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تو میں اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ نہ ہوتا نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خاص کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جب آقا علیہ السلام ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, اسلام قبول نہیں کر رہے, تو اور آقا علیہ السلام محزون ہو رہے ہیں, غمگین ہو رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ تو پورا کام کر رہے ہیں. باقی یہ جو کفر میں ہے نا, یہ کفر میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس میں غلطی آپ کی نہیں ہے, ان کے کفر کی غلطی ہے, خود ان کی ہٹ درمی ہے. اس کے بعد کہا کہ پیرنٹس کی سیپریشن ہو چکی, کئی سال ہو چکے ہیں لیکن آپس میں طلاق نہیں ہوئی. اب والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے جو ہے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں. میری بہن کچھ بھی تھا, وہ آپ کے والد تھے, آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اور آپ کو دیکھیں, آپ کے والدہ اور والد میں جو معاملات بھی ہیں وہ الگ چیز ہیں, لیکن آپ کو والد کے ساتھ بھی صحیح رہنا ہے, والدہ کے ساتھ بھی صحیح رہنا ہے. تو میں کہوں گا غلطی ان کی بھی تھی, انہوں نے ذمہ داریاں پوری نہیں کی, لیکن میری بہن آپ چھوٹی ہیں, آپ ان کی بیٹی ہیں, اولاد ہیں, آپ کو آگے بڑھ کر معافی مانگنی چاہیے اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے. غصہ بہت آتا ہے, درود شریف پڑھا کریں, اور جہاں غصہ ہے وہاں سے ہٹ جائے تو انشاءاللہ غصہ ختم ہو جائے گا. اپنی ہیئت کو چینج کر لیں. بہن نے کہا کہ اپنی بہن کو فطرانہ دے سکتے ہیں اگر ان کے پاس وہ شریف فقیر ہیں تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, فطرانہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ بتائیں کہ زمینیں وغیرہ ہیں یا ان کے پاس کچھ اور جائیداد وغیرہ بھی ہے تو پھر ظاہر وہ شریف فقیر نہیں ہے تو ان کو فطرانہ نہیں دے سکتی. اکثر گاہک آتے ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو قرآن کی تلاوت ہونا ہو, آپ مسلمان ہیں, جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, تو وہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے. تو صحیح کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہوا خارج ہو جاتی ہے. اب زبانی تلاوت کرتے ہیں تو بے وضو بھی کر سکتے ہیں, لیکن قرآن کو جب بھی چھوئیں گے تو اس کے لیے وضو آپ کے لیے ضروری ہوگا. بھائی نے کہا کہ راستے میں جا رہے ہیں تو اذان ہو جاتی ہے, تو ہم افطاری راستے میں کریں یا گھر پہنچ کر کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے اور لوگ افطاری کر رہے ہیں. آپ کے پاس چارٹ بھی ہونا چاہیے, اگر آپ اکثر سفر میں رہتے ہیں چارٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ٹائم دیکھ لیں. افطار کے ٹائم میں 1-2 منٹ اوپر ہوں تو آپ کر لیجیے, چاہے کہیں پر راستے میں ہو, کھجور کھا لیں, پانی پی لیں. پھر ایک سوال یہ ہوا کہ وسوسے بہت آتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور لاہور شریف کثرت سے پڑھا کریں. شوہر فوت ہو گئے, زمین بھائیوں کے پاس ہے, تو اب تک جو ہے ان کے پاس آئی نہیں, تو زکوٰۃ ادا کریں گی یا نہیں کریں گی؟ اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس نہیں آئی ہے. صحیح لفظ رضا ہے یا رضا ہے؟ رضا ہے. رضا بھی بولا جاتا ہے لیکن را کے زیر کے ساتھ ہے. جسمانی طور پر معذور ہے تو کیا اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی انشاءاللہ آپ کو نیت کا ثواب ملے گا, لیکن مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. عورت اپنے بھائی کی امامت میں نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ پیچھے ہیں, آگے وہ بالغ ہیں یعنی اتنے سال کے ہیں کہ وہ 13 سال کے عام طور پر بالغ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. بہرحال اگر وہ اس سال میں بھی بالغ ہیں, بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں, بالغ ہیں, پیچھے اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر تو ہو جائے گی. آپ برابر میں پڑھ رہی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا, بالکل اتنا سستا نہ کریں. وتر کی تیسری رکعت میں آخری ہے, وتر کی تیسری رکعت میں رکوع کرنا, رکوع تو ہوتا ہی ہے نا. وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورت پڑھی, اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی اور دعائے قنوت پڑھی, اس کے بعد رکوع کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مصعب, تمام سوالات کے آپ نے جواب دیے. ایک سوال کا جواب اور دے دیں کہ آج 2 دن کی چھٹی کے بعد آئے, بیمار تھے آپ, کون سی ٹیم ہے آپ کی, اے بی یا سی؟ جو آپ بولیں گے وہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا ٹیم. جی بتا دیجیے جلدی سے مصعب, ٹیم لے لیں, جلدی لے لیں, ٹائم نہیں. بی لے لیتے, بی. چلیں مصعب, یہ بی ٹیم میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ آپ رکھ لیجئے, یہ لیجئے مصعب, یہ بی ٹیم آپ کی. جزاک اللہ. بی ٹیم مفتی صاحب نے لے لی, اور بریک کے بعد ہمارے کوئز سیگمنٹ میں آپ کی ہماری ہوگی ملاقات. بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کوئز شو آج کا. ملتا ہوں بریک کے بعد. اشارہ شان رمضان, آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان, دنیا کے غریبوں کا